واتقوا اللہ ولا تخزونی، اور اللہ سے ڈرو اور نہ شرمندہ کرو مجھ کو، نہ رسوا کرو مجھ کو۔ خزی ایسی رسوائی کو کہتے ہیں جس میں اس شخص کے برے اعمال کا دخل ہو، جسے لوگ جانتے ہیں، اور فضیحت پھر عیب بیان کرنا۔ دونوں لفظ یعنی تاکید کے لیے آئے ہیں بیسیکلی، یعنی مجھے شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بات کو آپ کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مہمانوں کے سامنے آپ کے بچے کو غلط حرکت کرے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے نا۔ اور اس وقت شیطان بھی کچھ خاص ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ ویسے بچے امن سے رہتے ہیں، جو ہی گھر میں کوئی نیا شخص آئے تو وہ اپنی ایکسائٹمنٹ کو الٹے طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں، الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ تو کسی کے بھی گھر جا کر اگر دیکھے کہ ان کے بچے کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کو پھر واپس آ کے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، وہ توبہ فلاں کے گھر گئے تھے، ان کے تو بچوں کا حال ہی خراب ہے، اور اس کو سمجھے کہ بالکل نیچرل ہے۔ جیسے بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا، وہ اور طرح کرتے ہیں، اور بچے اور طرح کرتے ہیں۔ اور بچے بعض اوقات اچھل کود کے، شرارتیں کر کے، شور مچا کے، یا پھر ان کی اٹینشن لینا چاہتے ہیں، کیونکہ عموماً ہم جب بڑے ملتے ہیں تو بچوں کو بھول ہی جاتے، اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ الگ بینگ ہوتے ہیں، ان کو بھی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ پھر توجہ لینے کے لیے کبھی کچھ گرائیں گے، کچھ توڑیں گے، کچھ اور کریں گے، تو ماں باپ کو پھر بہت بعض اوقات شرمندگی، امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ایک پیغمبر کے لیے قوم کا برا رویہ، اگرچہ مہمانوں کے سامنے قوم کا جو غلط انداز تھا یا رویہ تھا وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا، حالانکہ ان مہمانوں کو پتا تھا یہ کون ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی کتنا بھی خراب ہو، لیکن اگر اس کی خرابی کسی کے سامنے آئے تو دیکھنے والے کو شرمندگی ہوتی ہے۔